إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. انشاءاللہ آج جو ہم پوائنٹس ڈسکس کر رہے ہیں ان کو ہم ختم کریں گے. تھوڑا سا میں ایک ذرا ریکیپ دے دوں کہ بات کیا ہم کر رہے تھے اور ہم کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور کیا سارا معاملہ ہے. ہم نے الحمدللہ اپنے پچھلے حلقے کی سیریز میں پوری سیریز ختم کی تھی شیخ عمر الاشکر کی. آپ اس کو ہیئر آفٹر سیریز کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، جو کہ قبر کے حوال سے لے کے جنت اور جہنم تک والا معاملہ تھا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم قرآن مجید کا کوئی پورشن پڑھیں گے، اور وہ پورشن ہم نے طے کیا تھا آخری سپارہ جز اما جسے کہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ بتایا کہ قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو کہ سمجھنی ضروری ہوتی ہیں. وہ کچھ نکات ہیں جو کہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھ لیے ہیں، جو کہ کچھ انر کوالٹیز ہیں، کچھ باطنی شرائط ہیں جو کہ ہمارے اندر ہونے چاہیے، جو کہ دین کے متفرق ٹاپکس ہیں جو کہ ہم نے دیکھا. ہم نے 6 کے قریب وہ پوائنٹس پڑھ لیے تھے. آج ہم باقی دیکھیں گے. پہلے میں آپ کے سامنے وہ لسٹ کر دیتا ہوں انشاءاللہ، اور پھر میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے اس کو رکھوں گا. تو پہلی 6 صفات کسی کو یاد ہیں؟ وہ باطنی صفات جو کہ انسان کے اندر ہونی چاہیے قرآن مجید سے یا وحی سے، کتاب و سنت سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے لیے. ہاں جی، کسی کو یاد ہیں؟ چلیں پڑھ کے سنا دیں اگر آپ میں سے کسی نے نوٹس لیے ہیں. ٹھیک ہے، اخلاص، ٹھیک ہے، سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنا، صحابہ کا فہم، ٹھیک ہے. پھر تقویٰ دیکھا تھا. پھر اس کے بعد دنیا کی طرف زیادہ میلان نہ ہونا، دنیا کی حقیقت کو ہم نے سمجھا تھا. پھر اس کے بعد طہارت قلب اور اعلیٰ اخلاق. یہ 6 چیزیں ہیں جو کہ ہم نے دیکھی تھیں. آج انشاءاللہ ہم باقی چیزیں دیکھتے ہیں. نمبر 7 پہ ہے جی فکر آخرت. فکر آخرت کا کیا تعلق ہے قرآن مجید سے؟ فکر آخرت کا کیا تعلق ہے کتاب و سنت سمجھنے سے؟ یہ بھی ایک بہت لمبا موضوع ہے. اس پہ علماء نے کافی بات کی ہے، بحث کی ہے. 3 پرسپیکٹیوز، 3 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کسی بھی انسان کا آخرت پر جتنا زیادہ یقین ہوگا، جتنا زیادہ آخرت پہ یقین بڑھتا جائے گا، اتنا زیادہ وہ قرآن مجید سے زیادہ استفادہ کرے گا، فائدہ اٹھائے گا. اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر آپ قرآن مجید پہ غور کریں تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن مجید کا ذکر کیا ہے تو اس کے ساتھ اللہ نے آخرت کو کسی نہ کسی پرسپیکٹیو سے جوڑا ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس میں غور کرنے والی بات ہے یہ کہ آخرت پر آپ کا یقین، اور آپ نوٹ کریں میں ایمان کی بات نہیں کر رہا کیونکہ مسلمان ہیں، آخرت پہ ایمان تو سب کا ہے، بلکہ مزے کی بات ہے کہ ڈیتھ پہ تو نان بلیور بھی انکار نہیں کرتے، موت کا کوئی انکار نہیں کرتا. یہ موت ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ سب ایگریڈ ہیں اس چیز پہ کہ ڈیتھ پہ کسی کا کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے. ہاں، آخرت کے بعد کیا ہوگا وہ لوگوں کی مختلف تھیوریز ہیں، لیکن اس چیز پہ سب متفق ہیں کہ موت برحق ہے. میں آپ کے سامنے 3 جگہ رکھوں گا قرآن مجید کی جو کہ اس بات کو ثابت کریں گی جو میں نے آپ کو بتائی کہ فکر آخرت کیوں ضروری ہے قرآن مجید سے. کیا مطلب؟ اگر آخرت پر یقین کی کمی ہوگی تو قرآن مجھے اور آپ پر کم اثر کرے گا. دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے. ہم سب اہل ایمان ہیں، صحابہ بھی اہل ایمان تھے، لیکن ہم میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. قرآن مجید خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر کے اندر، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اس کا رف ترجمہ سا یہ ہے کہ اللہ نے نازل کی احسن الحدیث کتابا متشابہا، ملتی جلتی کتاب، مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشونہم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جو بلیورز ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، عام طور پہ جن کو ہم گوز بمپس کہتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب کی وجہ سے رونگٹے کھڑے ہونے کے بعد ان کی جلد، ان کی سکن، ثم تلین جلودہم وقلوبہم، اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے.
اللہ تعالیٰ اس آیت کے اینڈ پہ کہتے ہیں ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، یہ وہ ہدایت ہے، خاص ہدایت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے دے دے۔ ہدایت مختلف قسم کی ہوتی ہے، یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے۔ ایسی ہدایت مل جائے اللہ کی طرف سے کہ قرآن مجید سن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دل بھی نرم ہو جائے، یعنی کہ وہ کیفیت طاری ہو جائے جو کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب اہل ایمان قرآن سنتے تھے صحابہ تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے حق کی وجہ سے آنسو گرتے ہیں۔ اب یہ بات ایک جگہ ہے قرآن مجید میں، یہ حقیقت بات ہے، لیکن دوسری حقیقت یہ ہے کہ ہم پہ کوئی اس طرح کا اثر نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ، سیدھی بات ہے، کہنے والے سے لے کے سننے والوں تک۔ ہاں تراویح کے اندر ہم دیکھتے ہیں لوگ رو لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں رونا بہت کنٹیجیس ہے۔ کنٹیجیس سمجھتے ہیں؟ ہنسنا کنٹیجیس ہے۔ ایک کلاس روم میں ایک سیریس ٹیچر کھڑے ہوں اور کسی کی ہنسی نکل جائے، باقیوں کی بھی ہنسی نکلتی ہے، ثاقب نکلتی ہے، کیا خیال ہے؟ کنٹیجیس کا مطلب کہ ہنسی سے آپ انسان ہنسی پکڑتا ہے، رونے سے رونا پکڑتا ہے۔ اصل رونا کیا ہے؟ حدیث میں کیا آتا ہے کہ آگ اس شخص کو چھوئے گی نہیں جس کی آنکھ خالص اللہ کے ڈر سے گیلی ہو گئی، اور ایک اور کچھ اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے ڈر سے جب اور اس کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اصل تو چیز وہ ہے نا، ورنہ تو آپ کو کیا پتہ ہے کہ آپ کی نیت میں فطور آ جائے، دوسروں کو دیکھ کے ایموشنز انسان کے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کوئی جذباتی ہوا تو انسان کے جذبات ہیں ابھر آتے ہیں۔ تو یہ وجہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید جو کیفیت بتاتا ہے قرآن کی وجہ سے اہل ایمان کی جو ہونی چاہیے، جو صحابہ کی ہوتی تھی، ہماری نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے آخرت کے اندر یقین کی کمی۔ آخرت پر ایمان سب کا ہے، یقین کی کمی ہے۔ پہلا حوالہ میں آپ کو دوں گا بالکل قرآن مجید کے شروع سے۔ سورہ بقرہ کیسے شروع ہوتی ہے جی؟ سورہ بقرہ کیسے شروع ہوتی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں؟ کتاب کا، قرآن مجید کا۔ ھدی للمتقین، جو کہ تقوی رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ تعالیٰ پھر صفات گنواتے ہیں، ذرا میرے ساتھ ساتھ گنیں۔ یؤمنون بالغیب، جو کہ غیب پہ ایمان لے کے آتے ہیں، اور ومما رزقناہم ینفقون۔ میں نے کچھ مس تو نہیں کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب کیا ہے جی؟ ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل۔ اینڈ پہ کیا ہے؟ آخری صفت کیا ہے؟ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یؤمنون ہے کہ یوقنون ہے؟ یوقنون ہے۔ اب آیت کی اینڈ کو آیت کے پہلے حصے سے جوڑیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کتاب ہدایت کب بنتی ہے؟ جب آخرت پر کیا ہو؟ یقین ہو۔ یعنی کہ دیکھیں کتاب کا مقصد ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں نے اور آپ نے زندگی کس طرح عمل کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ گزارنی ہے۔ اصل چیز عمل ہے، تو پہلی بات یہاں سے۔ دوسرا جو میں آپ کے سامنے پہلو لے کے آؤں گا وہ ہے سورہ جمعہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جنہیں حامل تورات بنایا گیا۔ حامل تورات، کیریئرز آف تورات۔ کیریئر کا مطلب ہے جنہیں بک دی گئی۔ اچھا کیریئر کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی بتائے گا کیریئر کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب کیریئر آف بک؟ یعنی کہ ایک ذمہ داری، ایک ان کی ذمہ داری تھی۔ حمل التوراۃ، اللہ کہتے ہیں ثم لم يحملوها، انہوں نے اس کو نہیں، ذمہ داری کو نہیں اٹھایا، کتاب کو نہیں اٹھایا۔ تورات کس پہ نازل ہوئی تھی؟ اور کس قوم کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ نے کہا ان لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، انہوں نے اس کو اٹھانے کا حق ادا نہیں کیا۔ ان کی مثال کس چیز کی ہے؟ کمثل الحمار، ان کی گدھوں کی مثال ہے۔ یحمل اسفارا، گدھے کی مثال کیا ہے؟ گدھے کے اوپر آپ ڈھیر ساری کتابیں اکٹھی کر کے لوڈ کر دیں، کیا گدھے کو پتہ ہوگا کتابوں کے اندر کیا ہے؟ اللہ آگے کہتے ہیں بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک تکذیب بالقول ہے، کوئی کہے میں نہیں مانتا، یہ بھی جھٹلانا ہے۔ ایک ہے تکذیب بالعمل۔ تکذیب بالعمل کس کو کہتے ہیں؟ آپ مان تو رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ کی کتاب ایک چیز سے منع کر رہی ہے اور ہم وہی کری جا رہے ہیں، تو یہ تکذیب بالعمل ہے۔ اللہ کہتے ہیں بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ اب آپ دیکھیں اس آیت کے شروع میں اللہ نے کتاب کا اور ایک اہل کتاب کا ذکر کیا اور ان کا ایک رویہ ذکر کیا
جو کہ کتاب کے ساتھ تھا، جو کہ مطلوب رویہ تھا. یہ رویہ اللہ چاہتے تھے ان سے؟ اللہ تو اپوزٹ چاہتے ہیں نا. اچھا آگے اللہ کہتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا. پھر آگے اللہ نے ان کی ایک وشفل تھنکنگ تھی، اس کو اللہ نے توڑا. اللہ نے کہا اچھا قل یا ایھا الذین ہادوا، اے وہ لوگ جو کہ ہادی ہوئے، ان زعمتم، اگر تمہیں لگتا ہے، اگر تمہیں زعم ہے، اف یو تھنک انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے دوست ہو. یہ سائیکالوجی کہیں نہ کہیں ہر مسلمان کے دل میں بھی بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، نحن ابناء اللہ. پہلے بھی اقوام یہی کہتے ہوتی تھی سنغفر لنا، اللہ تو ہمیں معاف کر ہی دیں گے، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں. آگ میں گئے بھی تو ایام معدودہ، تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے. ولن تمسنا النار الا ایام معدودہ، آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر تھوڑے سے دن. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے تم اللہ کے دوست ہو، کیونکہ ان کو لگتا تھا وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اللہ نے ایک ٹیسٹ، آپ لٹمس ٹیسٹ کہہ لیں، اللہ نے ان کو کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس کو کر کے دیکھو، اگر یہ کر لو گے تو تمہارا کلیم ٹرو ہو جائے گا. کیا کلیم تھا ان کا؟ نحن اولیاء اللہ. وہ اللہ نے کیا ان کو کہا؟ ان زعمتم انکم اولیاء، اگر تمہیں لگتا ہے تم اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، لوگوں کو چھوڑ کر، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، آسک فار ڈیتھ، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اچھا یہ کویسچن ان کو تھا، لیکن یہ کویسچن میرے اور آپ کے لیے بھی کیا ہے؟ ایک شیشہ ہے. اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں لگتا ہے تم اللہ کے دوست ہو تو پھر اچھا موت کی تمنا کر کے دیکھو اگر تم سچے ہو. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، because of what their hands have earned، جو کہ ان کے کرتوت تھے جو انہوں نے گناہ کمائے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتے ہیں ایسے ظالموں کو. اور اب وہ والی بات جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے آیت رکھ رہا ہوں، وجہ کیا ہے کہ ان کا جو سٹیٹس ہونا چاہیے تھا حامل تورات، ان کا وہ سٹیٹس نہیں تھا. جو کتاب نے ان کو سٹیٹس دینا تھا وہ سٹیٹس ان کو نہیں ملا. اللہ نے گدھوں کی ان کی مثال دی، اور اللہ نے یہ بھی کہا یہ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، لیکن یہ موت کے کبھی بھی طلبگار نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی ہاتھوں کی کمائی، ان کی الٹی سیدھی حرکتیں اتنی زیادہ ہیں. اللہ نے آگے وجہ بتا دی، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ ہٹ دا نیل ان دا کافن، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. معاذ اللہ، اللہ کے بارے میں ہم اس طرح نہیں کہتے، میں بتانے، یعنی کہ اللہ نے بات سمجھا دی. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہہ دیجئے اے نبی بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، جس سے تمہیں فرار ہے، منہ فانہ ملاقیکم، بے شک وہ تمہارے ساتھ ضرور ملاقات کرے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا ایک ایسی ذات کی طرف جو کہ عالم الغیب والشہادہ ہے. فینبئکم، پھر وہ تمہیں ضرور خبر دے گی ایک ایک چیز کی، بما کنتم تعملون، جو تم حرکتیں کرتے تھے. ان کا مسئلہ کیا بتایا اینڈ میں؟ کس سے بھاگتے تھے؟ موت سے بھاگتے تھے. موت سے کون شخص بھاگتا ہے؟ جس کا آخرت پہ یقین، آخرت پہ یقین کم ہوا کتاب. اور آخرت پہ یقین کم کیوں ہوا؟ کیونکہ پیچھے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نہ اٹھانے کے ساتھ کس کو جوڑا ہے؟ پھر موت کو جوڑا ہے، آخرت کو جوڑا ہے. اس کا مخالف مفہوم لے لیں. اگر ہم چاہتے ہیں، کچھ اسکالرز نے یہ بھی کہا اس آیت کو آپ اس طرح کر کے بھی پڑھا کریں، مثل الذین حملوا القرآن، حامل قرآن ہے نا ہم، کیا ہم نے اس کو اٹھانے کا حق ادا کیا؟ اگر ہم نے نہیں کیا تو یہ آیات ہمارے لیے بھی شیشہ ہیں. پھر اسی طرح تیسرا مرحلہ ایک اور سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے، آخری رکوع ہے اس کا، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اس میں. اللہ کہتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ کہتے ہیں قسم ہے ستاروں کے ڈوبنے ہوئی جگہوں کی، جس کو آج کل کیا کہا جاتا ہے جی؟ بلیک ہولز کہا جاتا ہے. اللہ نے بلیک ہول کی قسم کھائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسمیں مختلف انداز میں کھائی ہیں. سب سے زیادہ قسمیں کس چیز کے لیے کھائی ہیں؟ تزکیے کے لیے. والشمس وضحاہا، مختلف چیزوں کی کھائی ہیں اللہ نے قسمیں، زیتون کی، والتین والزیتون والفجر. اچھا
یہاں پہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی ہے، یہاں پہ قسم کھانے کا سٹائل بڑا عجیب سا ہے. دیکھیں اگر کوئی جو مرتبے میں جتنا بڑا ہو اس کی بات میں وزن بڑھتا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ کی بات میں سب سے بڑا وزن ہے، اس لیے اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ بات کس کی سچی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پہ قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اللہ کہتے ہیں اور اگر تم جان لو تو یہ جو قسم میں نے کھائی ہے یہ بہت بڑی قسم ہے. اب بات غور طلب یہ ہے، پھر وہی والی بات میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کی تھی، قسم کھانے کا کیا پرپس کیا ہوتا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں آپ اللہ کی قسم، اور پھر میں چپ کر جاتا ہوں. آپ بولیں گے بول دینا میں بہت اچھا ہوں، اللہ کی قسم آپ بہت اچھے ہیں. قسم کھانے کا مقصد ہوتا ہے جواب القسم میں وزن ڈالنا، یعنی کہ آپ بہت اچھے ہیں، یہ جواب القسم ہے. جواب القسم کیا ہے؟ سورہ واقعہ کے اندر اللہ نے قسم کھائی بلیک ہولز کی، پھر اللہ نے کہا کہ یہ بہت بڑی جگہ، یہ بہت بڑی قسم ہے. آگے جواب القسم کیا ہے؟ انہ لقرآن کریم، قرآن مجید بہت باعزت ہے. یعنی کہ قرآن مجید کی عظمت بہت زیادہ ہے. یعنی کہ بات سمجھانی اصل میں اللہ نے یہ تھی، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں ہاتھ لگا سکتے مگر مقرب فرشتے. لوح محفوظ کی بات ہو رہی ہے. تنزیل من رب العالمین، اور یہ نازل کردہ ہے تمہارے لوح محفوظ سے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ آسمان دنیا پہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا، جبریل امین لے کے آئے. آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کس ٹاپک کو ڈسکس کیا؟ قرآن مجید کو اور قرآن مجید کی عظمت کو. ساتھ ہی اگلی آیات کون سی شروع ہوتی ہیں؟ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اللہ کہتے ہیں اور کیوں نہیں جب روح موت کے وقت حلق تک پہنچ جاتی ہے، موت کی گڑگڑاہٹ کہا جاتا ہے جسے. ترجعونها ان کنتم صادقین، تم میں سے کوئی یہ کیپیبلٹی رکھتا ہے کہ اس کی روح واپس کر سکے؟ یہ وہ وقت ہے جب انسان کی جان نکل رہی ہے، اس کے پیارے اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا. اذا بلغت التراقی، روح حلق تک پہنچ جائے گی. قیل من راق، اس وقت لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر کدھر ہے، راقی کدھر ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جو فوت ہونے والا ہے نا اس کو یقین ہو چکا ہوتا ہے اس بات کا، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، کہ اب ڈاکٹر شاکٹر کا کوئی فائدہ نہیں، یہ میرے جانے کا وقت ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اس کی پنڈلی کو پنڈلی سے ملا دیا جاتا ہے. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور اس کا جو جانا ہے وہ کس کی طرف ہے؟ اپنے رب کی طرف. اور اس کے اندر ایک اور بھی بڑی ڈرانے والی آیت ہے کہ اس کو یقین ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ کمر توڑنے والا معاملہ کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے آفت میں رکھے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آخرت کی فکر اور آخرت کا یقین پختہ ہوتا ہے دل کے اندر تو پھر قرآن مجید اثر پیدا کرتا ہے اور پھر انسان کا دل کرتا ہے کہ ہاں عمل کرنا ضروری ہے. سوشل میڈیا پہ نا مختلف ویڈیو سرکولیٹ کرتی رہتی ہیں. ابھی میں نے آج ہی ہمارے ایک بھائی نے شیئر کی، کراچی کے اندر، اللہ تعالیٰ کراچی پہ رحم کرے، وہاں پہ جس حساب سے بارشیں ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے پانی جب بہت زیادہ ہو تو کرنٹ لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتہ آپ میں سے کسی نے اگر وہ ویڈیو دیکھی، کافی وائرل ہو رہی ہے. ایک بھائی ہیں، کراچی کی ویڈیو ہے، مسجد کے باہر وضو خانہ بنا ہوا ہے، وہاں پہ وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں ننگے پیر، وضو کر کے اٹھ کے باہر آ کے وہ تو ویڈیو میں آتا ہے انگلی اوپر کر کے وہ جو ہے وہ شہادہ کرتا ہے. جیسے ہی کوئی نیچے اس نے پیر رکھا ہے اس کو کوئی لائیو وائر کا ایسا کرنٹ لگا، بالکل وہ سٹف ہو گیا اور وہ وہیں پہ فوت ہو گیا. پھر اسی طرح ایک اور شیخ ہیں گلف کنٹریز کے، ان کی پچھلی دنوں کافی ویڈیو وائرل ہوئی. کسی جگہ پہ پوڈیم پہ کھڑے ہوئے کہ کچھ بیان دے رہے تھے یا کچھ پریزنٹ کر رہے تھے، ود ان اے سیکنڈ بالکل ڈنڈے کی طرح گر گئے، ہارٹ اٹیک. یعنی کہ بالکل جسے کہتے ہیں نا زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ایک پل ادھر ایک پل ادھر. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا یأتیکم بغتہ، کہ موت اچانک آئے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سینس آف ارجنسی کریٹ کی ہے میرے اور آپ کے لیے، جو کہ ہم ارجنسی نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، یہاں تک کہ تم فرما برداری کی حالت میں ہو. اب موت کا آنا میرے اور آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس آیت سے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہر وقت ڈرتے رہو، فرما برداری کی حالت میں رہو، اور موت بھی تمہیں فرما برداری کی حالت میں آئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے انسان سے گناہ نہیں ہوتے، گناہ ہوتے ہیں، لیکن جس طرح کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو توبہ ہے نا، ہم توبہ کیا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں؟ گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگنا، ایسے ہی ہے نا.
میں آپ کو بتاؤں یہ پورا مفہوم نہیں ہے توبہ کا. جو گناہ کر کے معافی مانگنا ہے وہ تو ایک بہت محدود میننگ ہے توبہ کا. توبہ کا لٹرل میننگ کیا ہوتا ہے کوئی بتائے گا؟ تابہ یا توبو سی ہے کسی کی طرف ٹو ٹرن ٹو سمبڈی. آپ کو مزید کی بات بتاؤں, اللہ تعالیٰ بھی بندے کی طرف رجوع کرتے ہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ توبہ از دا نیڈ آف دا بلیور ڈیورنگ ہز لائف. گناہ کرتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بلکہ اپنی زندگی کے آخری مراحل میں تو اس کو توبہ کی زیادہ ضرورت ہے. اب کو کسی کو کیا پتا کسی کی زندگی کا آخری مرحلہ کب ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ توبہ محض اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا ایکٹ نہیں ہے, اٹ از اے کانسٹنٹ ایکٹ آف ورشپ. دیکھیں یہ ضرورت مجھے اور آپ کو محسوس ہونا کہ ہمیں ضرورت ہے ہر وقت اللہ کی. آپ یقین کریں یہ توحید کی جان ہے. اور اس کے اپوزٹ فیلنگ آ جانا کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے, یہ بالکل توحید کے اپوزٹ ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کلا ان الانسان لیطغی. بندے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ طغیانی پہ اتر جاتا ہے, یعنی کہ جو اس کی لمٹس ہیں وہ اپنی لمٹس کو کراس کر کے رآہ استغنی, وہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں مستغنی ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے اللہ کی. حالانکہ ایک فریکشن آف سیکنڈ کے لیے میں اور آپ محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے, ایک سیکنڈ کے لیے. آپ چھوٹی سیلولر ڈیٹیل دیکھ لیں, مولیکولر ڈیٹیل, سانس کے لیے دیکھ لیں, سارا کچھ چھوڑ دیں, سانس دیکھ لیں, سانس کا معاملہ آپ کا رک جائے. بہرحال تو قرآن مجید سے, کتاب و سنت سے سب سے زیادہ فائدہ وہ شخص اٹھائے گا جو کہ آخرت پر یقین رکھے. اور آپ یقین کریں اور ٹاپکس بہت اچھے لگتے ہیں سننے کے لیے بھی, چاہے وہ, میں یہ نہیں کہہ رہا دین کے کوئی بھی ٹاپکس اچھے نہیں ہوتے, لیکن آپ نوٹ کریں, میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی تھی, آخرت کا, ڈیتھ کا, قبر کا ٹاپک ہو یا قیامت کی نشانی کا ٹاپک ہو, دجال کا ٹاپک ہو, ہم پریفر کریں گے وہ والے ٹاپکس. کیوں؟ شاید وہ ٹاپکس ہمیں عمل پہ اتنا نہیں ابھارتے. جب ہم آخرت کی بات کرتے ہیں نا تو پھر انسان ڈنڈے کی طرح سیدھا ہوتا ہے. اور اسی لیے میں اکثر بھائیوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں, جنازوں کے موقع کبھی مت چھوڑا کریں, جنازہ کبھی مت چھوڑا کریں, اور اگر ٹائم نکالا کریں, میت کو قبر کے اندر تک دفن کر کے بھی ضرور آیا کریں. اس کا اجر بھی بہت ہے, اجر سے زیادہ آپ ذہنی طور پہ سیدھے ہو جاتے ہیں, آپ کی ساری تگ و دو کو ایک پرسپیکٹو مل جاتا ہے کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں, آج آ کے میں نے بھی ادھر آنا ہے. اور جو قبر ہے اٹ از آئیدر ون آف دا گارڈنز, جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے, اور تیسری کوئی چیز نہیں ہے. یہ حقیقت ہے, اسی لیے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. 8ویں صفت صبر. صبر کس کو کہتے ہیں جی؟ تین چیزیں. صبر تو صبر ہی ہوتا ہے یار, ہیں پیشنس. صبر کرو, رکو ذرا, میں بولنا نہیں چاہ رہا, لیکن صبر عام طور پہ اردو کے اندر صبر کو ہم سمجھتے ہیں پیشنس, جس کا اردو میں ہم ترجمہ صبر کرتے ہیں. دین جو ہے نا وہ صبر صرف پیشنس کو نہیں کہتا. صبر کی 3 کیٹیگریز ہیں, یا صبر 3 چیزوں کے اوپر کھڑا ہے. نمبر 1 صبر علی المصیبہ, جس کو ہم عام طور پر جانتے ہیں, کوئی بھی مصیبت آتی ہے اس پہ صبر کریں. کہ کیوں صبر کریں؟ اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, ایک دین ہی ہے, میں آپ کی بات سنتا ہوں, ایک دین ہی ہے جو کہ انسان کو صبر کروا سکتا ہے, ورنہ جو اگر دیندار نہ ہو تو ذہن مانتا نہیں کہ صبر کیسے کریں. مثال لے لیتے ہیں, کوئی پیارا فوت ہو جائے, امی ابو میں سے کوئی فوت ہو جائے, بہن بھائی میں سے کوئی فوت ہو جائے, اللہ نہ کرے بچوں میں سے کوئی فوت ہو جائے, کزنز میں سے بہت کوئی آپ کا پیارا گھر قریبی فوت ہو جائے, جھٹکا تو لگتا ہے. یعنی کہ مصیبت کی, اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, کسی کا بازو ٹوٹ جائے, کچھ ہو جائے, مصیبت جو ہے وہ یعنی کہ اٹ ڈزنٹ میک سینس انلیس کہ آپ کو دین کی صحیح طرح سمجھ نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مصیبت کے بارے میں سورہ حدید کی ایک بہت پیاری آیت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ مصیبت پر صبر کیوں کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. اللہ کہتے ہیں کوئی بھی مصیبت تم پہ نہیں آتی
ما اصابکم مصیبت فی الارض، زمین کے اندر، ولا فی انفسکم، یا تمہاری جانوں کے اندر، الا فی کتاب، لیکن مگر اللہ کہتے ہیں وہ میں نے لکھ دیا، وہ تقدیر میں اٹ ہیز بین ریٹنڈ آلریڈی. جس کو جو بھی مصیبت آنی ہے پہلا دلاسا اپنے آپ کو یہ دیں کہ یہ تکلیف لکھی ہوئی تھی، میں یہ کر لیتا تو یہ نہ ہوتا، میں وہ کر لیتا تو وہ نہ ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. تو پہلی چیز جو میں اور آپ اپنے آپ کو دلاسا دیں وہ یہ ہے کہ یہ اللہ نے لکھی ہوئی تھی. اچھا، الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، اس سے اللہ کہتے ہیں وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کر دیں. اچھا، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اللہ کہتے ہیں میں مصیبت جو دیتا ہوں وہ اس لیے تاکہ جو تم سے چیز لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، جو چیز تم سے لے لی گئی، تم سے فوت کر لی گئی، تم اس کے بارے میں پریشان نہ ہو، اور جو چیز تمہیں دے دی گئی اس پہ تم اتراؤ نہ. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کو بوسٹفل اور اس طرح کے لوگ پسند نہیں ہیں. اور دوسری جگہ سورۃ تغابن میں اللہ کہتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے کس کے اذن سے آتی ہے؟ اللہ کے اذن سے آتی ہے. اچھا جی، یہ تو اچھا کچھ لوگوں کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ کہیں گے تقدیر میں لکھا ہے تو ساڈے نال نہیں ہونا سی، میرے ساتھ ہی ہونا تھا، وائی می، ہیں جی اس نے مجھے ہی چھوڑ کے جانا تھا. دیکھیں آپ اس کو ہمیشہ ایسے دیکھا کریں، وہ آپ کو چھوڑے گی تو آپ کے لیے جس کو اللہ نے لکھا ہے وہ آپ کو ملے گی نا. دیر از آلویز اے برائٹ سائڈ. کیا خیال ہے ثاقب، صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو ایک ہے صبر علی مصیبہ، پھر ایک ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ صبر کرنا. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ صبر کرنے کی ایگزامپل دیں. فجر کی ایگزامپل اس کے لیے بیسٹ ایسے فٹ آتی ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ کیا بات ہے. فجر کے لیے الارم بولا، آپ نے کہا اچھا میں ابھی اٹھتا ہوں، بٹن دبایا، پتہ نہیں اس وقت بٹن بھی نہیں مل رہا ہوتا کوئی ہے، ایسے ہی ہے، اور آپ نے سنوز کر دیا، آپ سو دیے. یا سردیوں کا موسم ہے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ آپ اٹھیں اور آپ وضو کریں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنی طبیعت کو آمادہ کرتے ہیں، صبر کر کے اٹھ کے وضو کرتے ہیں، مسجد جا کے نماز پڑھتے ہیں، یا آپ نے اللہ کے حکم پہ اپنی طبیعت پر صبر کرتے ہوئے اس پہ عمل کیا ہے. اور یہ ہر حکم کے لیے ہے. آپ کی طبیعت نہیں مان رہی، آپ اپنے نفس کو صبر کر کے، یعنی کہ اللہ کے احکام کی پابندی کرنا در حقیقت صبر علی طاعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا ہے. اور تیسرا ہے صبر علی، یعنی کہ معاصی سے گناہوں سے رکنے پر طبیعت کو روکنا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات نفس کو روکی رکھنا، اپنے نفس کو روکی رکھنا بری خواہشات سے، یہ بھی صبر ہے. صبر اتنا عظیم ایکٹ کیوں ہے؟ کوئی بتائے گا؟ یعنی کہ قرآن مجید کو سمجھنے میں اگر ہم صبر کریں تو قرآن مجید کی زیادہ سمجھ میں آئے گی. یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. کتنا قریب ہو جاتے ہیں؟ چلو بتائیں کتنا زیادہ. صبر کی ایسی کیا خاص بات ہے جو شاید کسی اور نیکی میں نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون، اور صبر کرنے والوں میں یہ تینوں کیٹیگری شامل ہیں. بے شک وہ لوگ جو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ سورہ زمر کے اندر کہتے ہیں بے شک صبر کرنے والوں کو کتنا اجر ملے گا؟ کتنا ملے گا؟ وداؤٹ اینی کاؤنٹ. یہ کون کہہ رہا ہے وداؤٹ اینی کاؤنٹ؟ مالک الملک، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں. اسی لیے صبر از اے نوبل، اور ابن قیم نے باقاعدہ پوری کتاب لکھ دی اس بحث میں کہ صبر زیادہ نوبل ہے کہ شکر زیادہ نوبل ہے. کیا خیال ہے؟ صبر زیادہ ایک عظمت والی چیز ہے کہ شکر زیادہ ہے؟ صبر کرنا شکر کرنا ہی ہے. ہاں جی توسیع، شکر میں سب کچھ آ جاتا ہے. شکر میں ویسے شکر بھی 3 پلرز پہ کھڑا ہے. شکر زبان کے ساتھ، شکر دل کے ساتھ، اور جب آپ عمل بھی کرتے ہیں تو وہ آپ اللہ کی اطاعت بھی جب کرتے ہیں وہ بھی شکر ہی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آیا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد عمل کرو شکر کے، یعنی کہ اللہ کی فرما برداری کرنا بھی شکر ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ سچویشنز میں آپ کی زندگی میں آپ کے لیے صبر کرنا زیادہ ورچوس ہے، کچھ سچویشنز میں آپ کے لیے شکر کرنا زیادہ ورچوس ہے. یہ دونوں چیزیں
ٹکر کی ہیں. بہرحال یعنی اور جنرلی علم کے لیے ویسے بھی آپ کو صبر کرنا جو ہے کیونکہ اللہ کی فرما برداری ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا جی, اگلی چیز ہے ارادہ. ارادہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ اردو والا ارادہ نہیں ہے, عربی میں اس کو عزم کہا جاتا ہے. یعنی کہ علو الہمہ کہا جاتا ہے, اس کو ہائی ایسپریشنز کہا جاتا ہے. کتاب و سنت کا علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے اگر آپ کی ہمت ہی بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگی کہ نہیں بس اتنا سا کر لیتے ہیں اور تو نہیں, تو پھر آپ کو کتاب و سنت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. آپ کو آرگنائزڈ ہونا پڑے گا, آپ کو کمیٹڈ ہونا پڑے گا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. اور کیا آرگنائزیشن اور کمٹمنٹ ہم باقی چیزوں کے لیے نہیں کرتے؟ مجھے بتائیں, اہتمام ہم باقی چیزوں کے لیے نہیں کرتے, تو ہمیں اس کے لیے بھی اہتمام جس حد تک ہو سکے کرنا چاہیے. یعنی کہ اگر آپ ایک پختہ عزم اور ارادے کے ساتھ کتاب و سنت کے ساتھ نہیں چلیں گے تو کتاب و سنت آپ کو فائدہ نہیں دے گی. پھر اسی طرح اگلی صفت جو کہ ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ ہے عاجزی اور ہمبلنس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ. جس نے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو ہمبل کیا تو اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے, اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے, اور جو تکبر کرے گا اللہ اس کو اپوزٹ کریں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ہی متکبر رہیں. ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے دینی معاملات میں خاص طور پہ. امام عبداللہ ابن الامام حجہ بکر ابن عبداللہ المزنی, یہ ایک سلف ہیں, انہوں نے اپنے والد صاحب کے بارے میں ایک اس ٹاپک کے سلسلے میں ایک نریشن مینشن کی. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب حج کرنے گئے ہوئے تھے, میں ان کے ساتھ تھا, اور وہ عرفہ والے دن عرفہ کے پہاڑ پہ ماؤنٹ آف عرفہ پہ کھڑے ہوئے تھے. ویسے یوم عرفہ کے دن کوئی خاص فضیلت نہیں ہے, اکثر حجاج کوشش کرتے ہیں کہ وہ عرفہ کے اس پہاڑ پہ ہی کھڑے ہوں. یعنی کہ اس پہاڑ پہ کھڑے ہونا کوئی وہ ضروری نہیں ہے, آپ میدان عرفات میں پہنچ جائیں گے تو آپ کا حج ہو جائے گا. عرفہ میں پہنچنے سے حج ہو جاتا ہے؟ حدیث میں آیا الحج العرفہ, عرفہ ہی حج ہے, عرفہ کا وقوف ہی حج ہے. بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب عرفہ والے دن کھڑے ہوئے تھے پہاڑ پہ, اور ان کا اتنا دل نرم ہوا اور انہوں نے یہ کہا, یعنی کہ انہوں نے اپنی کیفیت اپنے بیٹے کے سامنے بیان کی کہ اگر اس مجمع کے اندر میں نہ ہوتا تو شاید اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے, لیکن پتہ نہیں میری موجودگی کی وجہ سے, مجھ گناہ گار کی وجہ سے باقیوں کی بھی بخشش رہ نہ گئی ہو. یعنی کہ عاجزی اور ان کے ساری کی آپ حد دیکھیں. ہم میں سے اللہ معاف کرے کوئی ہوگا تو ہم سمجھیں گے جی ہم ہیں تو کیا بات ہے. اور یہاں پہ علماء نے سمجھایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں. وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھے, یہ عاجزی کا ایک مظہر تھا. یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میری پریزنس اتنی لولی ہے اس عظیم مجلس کے لیے کہ میری پریزنس جو ہے اس کی وجہ سے کئی باقیوں کی بخشش نہ کم ہو جائے. یعنی کہ یہ ایک عاجزی کا ایک لیول ہے جو سلف الصالحین دکھایا کرتے تھے. لیکن آن دی ادر ہینڈ کچھ کسی صحابی یا کسی سلف کا نہیں, کسی تابعی کا قول ہے, انہوں نے پوچھا اپنے ایک اور ساتھی سے کہ تمہیں پتہ ہے کہ سب سے زیادہ آج کے دن میں یعنی کہ یوم العرفہ کے دن میں سب سے زیادہ خسارے والا کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ شخص جو کہ یہ گمان کرے کہ اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا. یعنی کہ عرفہ کے دن اس جگہ پہ, اس حالت میں, اس دن چاہے گناہ گار سے گناہ گار مسلمان بھی ہو, اللہ کی رحمت ہر وقت ہی بہت جوش مارتی ہے. پھر اسی طرح اگلی صفت ہے کہ کانشیسلی اللہ کی رضا کو ہر وقت تلاش کرتے رہنا. ہر وقت یہ سٹیٹ آف مائنڈ رکھیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. کون سا چھوٹا عمل ہے جو کہ میں کروں جس سے اللہ راضی ہو جائے. کبھی کبھی نا ہم چھوٹے اعمال کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا عمل جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ مسواک کریں اللہ راضی ہو جاتے ہیں. ہم اس کو کتنا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. عمل سلف الصالحین کہا کرتے تھے یہ مت دیکھیں عمل کتنا چھوٹا ہے یا کتنا بڑا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ کون سی ذات ہے جس نے وہ عمل کرنے کو کہا ہے. پھر اسی طرح دل میں قرآن مجید کی عظمت کو بٹھانا, اس سلسلے میں ہم نے سورہ واقعہ کی آیت بیان کر دی ہے. پھر اسی طرح 14ویں صفت ہے قرآن مجید کو دھیان سے سننا. جب قرآن مجید پلے ہوا ہوتا ہے تو ہم اکثر مگن ہوتے ہیں ادھر ادھر, حالانکہ قرآن مجید میں جنرلی قرآن مجید کو جو ہے وہ
غور سے سننا چاہیے. قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اس کو غور سے سنو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور لئیس بن ابن سعد کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کسی چیز کی طرف نہیں دوڑ لگاتی مگر وہ جو کہ قرآن سننے والے ہوتے ہیں. یعنی کہ اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے مقرب, یعنی کہ سب سے زیادہ بہت سارے فضائل ہیں اس چیز کے, لیکن قرآن مجید کو دھیان, یعنی کہ ایک فریم آف مائنڈ بنانا. آپ کے اندر اگر یہ کانشیس فیلنگ نہیں ہے کہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے یار اس کو دھیان سے سن لیں, تو پھر ہم اس کی خیر سے محروم رہیں گے. قرآن مجید 15ویں صفت, قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس کے درمیان دعا کرنا. کیا مطلب دعا کرنا؟ آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کوئی آیت پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں منافقین کا مثلاً, تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, یا اللہ مجھے ایسے لوگوں میں شامل نہ کریں. بے شک دل میں کر لیں, اللہم لا تجعلنی منہم, مجھے ایسے لوگوں میں شامل نہ کریں. اللہ مومنین کا ذکر کر رہے ہیں, آپ اللہ سے دعا کریں یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے. آپ جنت کا ذکر سن رہے ہیں, آپ رک کے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی جنت دے دے. لیکن فقہی پرسپیکٹو سے یاد رکھیں یہ فرض نماز میں نہیں آپ کر سکتے, یا آپ اگر سنتے پڑھ رہے ہیں یا نوافل پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ اس میں کر سکتے ہیں. اکثر ائمہ کرام تراویح میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا بیچ میں کچھ آیات میں رک جاتے ہیں, کچھ تو بیچارے وہ سانس لینے کے لیے رکتے ہیں. وہ سانس لینے کے لیے رکتے ہیں, پیچھے والے بھائی جان سمجھتے ہیں ان کو بھول گیا, وہ لقمہ دینا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال 16 اور آخری نہیں بلکہ سیکنڈ لاسٹ, اللہ کی خوف, اللہ کی امیدوں اور وعدوں پر یقین رکھنا. اور آخری اور سب سے امپورٹنٹ, اور کوئی مجھے بتائے گا یہ کیا ہے؟ وہ ہو گیا, آپ سمجھیں, سب سے اہم, سب سے امپورٹنٹ, عمل کرنا. آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام نے, کون سے صحابی تھے جنہوں نے سورہ بقرہ 10 سال میں سیکھی؟ حضرت عمر. مجھے بھی ذہن سے نکلا غالباً حضرت عمر تھے. یہ کیوں 10 سال لگا کے سیکھتے تھے؟ کیونکہ وہ کہتے تھے ہم 10 آیات صحابہ کہتے تھے ہم 10 آیات سیکھتے تھے اور پھر اس پہ کیا کرتے تھے, اور پھر اگلی سیکھتے تھے. قرآن مجید یا تو ہمارے لیے حجت ہوگا یا ہمارے خلاف حجت ہوگا, یہ یاد رکھیں. اگر اس کے حساب سے عمل کیا تو وہ ہمارے لیے حجت ہے, اور اگر اس کے خلاف عمل کیا تو وہ ہمارے خلاف حجت بن کے کھڑا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے اور پھر ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے. تو یہ وہ والا پورشن ہم نے ختم کر لیا. نیکسٹ ویک ہم جز اما شروع نہیں کر رہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جس طرح کلاس کے شروع میں ذکر کیا کہ ایک اور سیریز ہے جو کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور مشورے کے بعد طے پایا گیا ہے کہ پہلے ہم اس کو کریں گے, بعد میں پھر زندگی رہی تو ہم اس کے بعد جز اما کریں گے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے کبھی اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں کی؟ تھوڑی بہت. حالانکہ دین کے تمام علوم میں سے سب سے امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم ہے. تو انشاءاللہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نیکسٹ کلاس سے جو اپنی سیریز شروع کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں انشاءاللہ. اچھا, اس کا فارمیٹ یوزلی کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ اسکالرز اس کو پڑھاتے ہیں کہ پہلے اس کے رولز وغیرہ پڑھاتے ہیں, اور پھر مجھے یاد ہے میں نے شیخ عبدالجبار بلال ہیں اسلام آباد میں, ان کا ایک کورس اٹینڈ کیا. میں بڑا ایکسائٹیڈ تھا کہ یہ ٹاپک مجھے جنرلی بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ اسماء و صفات پڑھائیں گے. آن لائن تھا, کووڈ کے دنوں میں نے جوائن کر لیا. اچھا, وہ شیخ صاحب پہلی کلاس سے لے کے اینڈ والی کلاس تک, کلاس وہ سیشن ختم ہو گیا, کوئی اللہ تعالیٰ کا ایک نام بھی نہیں آیا. میں کہا شیخ صاحب یہ تو بڑی زیادتی. وہ اصل میں کلاس اصولوں کے بارے میں تھی. تو ہمارا فارمیٹ یہ ہوگا, ہم ہر کلاس میں ایک رول دیکھ لیا کریں گے, اور رول کے بعد کوئی سے 2 نام, ان نام کا صرف میننگ نہیں دیکھیں گے, سب سے اہم بات کہ میری اور آپ کی زندگی میں پریکٹیکلی اس نام کی کیا امپلیکیشن ہے, جو کہ اصل فائدہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.